پڑھنے لگو، قرآن کی تلاوت شروع کرو تو تم اس سے پہلے تعوذ جو ہے اس کو پڑھ لیا کرو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ سورت کے شروع سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا چاہیے. قرآن مجید کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے. احادیث میں اس کے کئی ایک نام جو ہے وہ منقول ہیں. سورۃ الفاتحہ بھی اس کا نام ہے، سورۃ الرقیہ بھی اس کا نام ہے جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سبع مثانی جو ہے یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے کئی ایک فضائل بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اصل میں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب تم یہ سورہ پڑھتے ہو نماز میں کھڑے ہو کے تو تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا. تم کہتے ہو الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. تو یہ پورا طریقہ ہے اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. اس کے بعد آگے چل کے ہم اللہ کے سامنے اپنا سوال رکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے، ہم جب کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے جا کے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم اس کی تعریف بیان کر کے اس کے آگے اپنا سوال رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور یقیناً سیدھا راستے کی ہدایت اور توفیق مل جانا یہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ راستہ ہمیں ان لوگوں کا دکھائیے گا جن کے اوپر تُونے اپنا انعام کیا ہے. اور اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام جو ہے وہ نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پہ ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، ان کا ساتھ مل جانا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑا اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا ساتھ مل جانا. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں مغضوب قوم جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور اللہ جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھیے گا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب سے مراد جو ہیں وہ یہودی ہیں اور الظالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں. یہ سورۃ الفاتحہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آگے سورہ البقرہ شروع ہو جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی ان بڑی صورتوں میں سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ سبع الاول، جس نے قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتیں جو ہیں ان کو سیکھ لیا، فرمایا وَهُوَ حِبْرٌ، وہ میری امت کا عالم ہے. ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقائد کے مسائل، معاملات کے مسائل اور لین دین کے معاملات، ان سب چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی بڑی فضیلت بیان کی. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو. تم اپنے گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو. فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہر چوتھے گھر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، میرے گھر میں یہ فلاں چیزیں فیل ہوتی ہیں، میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میں رات کو سویا ہوتا ہوں میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بجائے لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر کے اپنی قسمتیں معلوم کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کو پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان کا بسیرا نہیں رہتا ہے. اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے گائے کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ گائے کا واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل جن کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزاد کروا کے لے کے آئے تھے، ان کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا دیا
اور اس کی محبت جو ان کے دلوں میں گھر کر گئی. تو اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ واپس آئے تو حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہیے کہ اب یہ گائے کو ذبح کریں. تو یہ بنی اسرائیلی قوم آگے سے مختلف طرح کے سوال کرنے لگ گئی کہ وہ گائے کس طرح کی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, وہ جوان ہو, بوڑھی ہو. تو جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے یہ پھنستے چلے گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سوال سے بچا کرو, جب تمہیں ایک بات بتا دی جائے اس کے اوپر عمل کر لیا کرو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حج یہ سال میں ہر مرتبہ کرنا فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں نام کہہ دیتا تو یہ سال میں ہر مرتبہ کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا. جب شریعت نے بتایا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے, اس کو مزید کریت کریت کے سوال کر کر کے اپنے آپ کو پھنسایا مت کرو. یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے, اس سورت کے شروع میں آغاز میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے متقین کا تذکرہ کیا. فرمایا متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. آپ میں سے, ہم میں سے کسی نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اپنے رب کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہر چیز کو عقل پہ پرکھ کر کے اس کو ماننا, یہ انسان کی بسا اوقات گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے, کیونکہ یہ نیچرلزم اور یہ عقل پرستی جو ہے یہ انسان کو بسا اوقات یہاں تک لے جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کو کہنے لگے, اے لوگو لو کان الدین بالرأی, اگر دین عقل کا نام ہوتا نا تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں تو بجائے اوپر والے حصے کے مسح کرنے کے ہم نیچے والے حصے پر مسح کریں, کیونکہ زمین کے ساتھ تو وہ حصہ لگتا ہے. لیکن ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ ہم نے اوپر مسح کرنا ہے, اس لیے ہم اوپر ہی مسح کریں گے. دین اسلام ہمیں عقل استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن عقل کو استعمال ضرور کریں, لیکن شریعت کے تابع رکھ کے, شریعت کے تابع رکھتے ہوئے جب عقل کو استعمال کریں گے, قرآن و حدیث میں غور و خوض کریں گے, اللہ رب العالمین انسان کے لیے بڑی راہیں کھولتے ہیں. لیکن جب انسان شریعت سے آزاد ہو کر کے عقل کو استعمال کرتا ہے, پھر بسا اوقات اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے, انسان کہتا ہے میں ماں باپ طبیعیاتی چیزیں جن کو میں دیکھ نہیں سکتا میں ان کا انکار کر دیتا ہوں. آج ایک پورا گروہ ہے ایتھیسٹ کا گروہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں رب نظر نہیں آتا, ہم اس بنیاد پہ رب کو مانتے نہیں ہیں. حالانکہ وہی جو سائنس کی بنیادوں پہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں, کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں سائنس کی جن کو بغیر دیکھے وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے متقین کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی, فرمایا متقین وہ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں, یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا یقیمون الصلاۃ, وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں, نماز کے اوپر پابندی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کو وقت پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے, یہ نماز کا قائم کرنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ان سے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی وہ ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ پر کتاب نازل کی گئی یہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون, ایمان والے متقی وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگیاں ہماری اپنی نہیں ہیں, ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک دن یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے ہاں پیش ہو کے اپنی زندگیوں کے حساب دینے والے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ اگنوسٹکزم کے ماننے والے یا ڈیزم کے ماننے والے ان کا رد کیا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس دنیا کے بعد کس نے ہمیں پوچھنا ہے, کون سی آخرت ہے, یہ تو مذہب کے بنائے ہوئے افسانے ہیں. ان سب کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے.
फरमाया कि मुत्तकी वो होते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने के साथ साथ इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि हमने कल क़यामत को अल्लाह के सामने पेश होना है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के ग्रोह का तस्करा किया है। फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानने वाले हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको डराइए या ना डराइए, ये उनके लिए बराबर है, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। ये हिदायत का मिलना ये किसी इंसान की कोशिश से नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है। अल्लाह जिसको अता फरमाते हैं उसी को मिलती है। इवन कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को कुरान मजीद में मुखातिब करके फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप भी जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना तो अल्लाह के इख्तियार में है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन का तस्करा किया है। फरमाया मुनाफिकीन का ग्रोह वो है जो तुम्हारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, और जब तुमसे जुदा होते हैं जाके अपने साथियों को कहते हैं हम तो उनसे मजाक करने वाले हैं। ये निफाक, ये मुनाफिकत क्या होती है? सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल ईमान के अंदर ईमान के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं, ईमान कहां किसको जाता है, उसकी तारीफ मुहद्दिसीन ने यह की है कि ईमान ये होता है इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जिनान व अमल बिल जवारे, कि इंसान अपने दिल से उसकी तस्दीक करने वाला हो, अपनी जुबान से उसका इकरार करने वाला हो, और अपने आज़ा के साथ उसके ऊपर अमल भी करके दिखाने वाला हो। मुनाफिक जो होता है, निफाक की उलमा ने दो किस्में बयान की हैं, एक निफाक है अमली और एक निफाक है एतकादी। अमली निफाक क्या है? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में निशानियां बयान फरमाई, फरमाया मुनाफिक वो होता है जब बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा की खिलाफवर्जी करता है, जब वो किसी से बात करता है तो लच्चर किस्म की गुफ्तगू करता है, किसी को गाली देता है। फरमाया ये मुनाफिक की निशानियां हैं। ये जो अमली निफाक है ये इंसान को अगरचे दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करता, लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक है। और एक निफाक होता है जो एतकादी निफाक होता है, तो इंसान अंदर से मोमिन नहीं है, ऊपर से इस्लाम को शो कर रहा है। ऐसे मुनाफिकों को मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल, ये जहन्नुम के सबसे नीचे वाले घड़े में होंगे। अल्लाह हमें निफाक से महफूज फरमाए। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को मुखातिब करके फरमाया या अय्युहन नास, ऐ सारी की सारी इंसानियत सुन लो, उबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करने वाले बन जाओ। फरमाया क्यों तुम अपने रब की इबादत करो? फरमाया इसलिए खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस अल्लाह ने तुम्हें क्रिएट किया है, उस रब की तुम प्रोडक्ट हो, उस रब ने तुम्हें बनाया है, और उस रब ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुमसे पहले जो तुम्हारे आबा व अजदाद थे उनको भी अल्लाह ने बनाया था। और फरमाया कि तुम रब की इबादत इसलिए करो, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाआ, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को जो है वो फर्श बना दिया है, बिछौना बना दिया है, और वो रब जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के तुम्हारे लिए छत बना के खड़ा कर दिया है, और वो रब जिसने आसमानों से पानी को नाजिल किया है एक मिकदार के मुताबिक, और उस पानी के जरिए उस अल्लाह ने तुम्हारे खाने का और तुम्हारे रिज़्क़ का भी बंदोबस्त किया है। इसलिए तुम उस रब की इबादत करने वाले बनो। फरमाया वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी मत ठहराना। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नकल किया है कि हमने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया, मैंने फरिश्तों से कहा कि मैं फरिश्तों जमीन के अंदर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। फरिश्ते कहने लगे अल्लाह तुम उनको क्यों पैदा करना चाहते हो जो जमीन में जाके फसाद मचाएंगे, जो खून बहाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उसके बाद फिर अल्लाह ने फरिश्तों का एक इम्तिहान लिया कि मैं कुछ चीजें हैं वो तुम्हारे ऊपर पेश करता हूं, अगर तुम उन्हें उनके नाम बताओगे तो मैं समझ लूंगा, लेकिन वो ना बता सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उनके नाम सिखा दिए थे। आदम अलैहिस्सलाम को इस इल्म की वजह से फरिश्तों के ऊपर एक एतबार से अल्लाह ने बरतरी भी अता फरमाई। और उसके बाद फिर आगे चल के वो जन्नत से निकलने का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जन्नत के फल के खाने से मना फरमा दिया, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर के आदम अलैहिस्सलाम उसका फल खा बैठे, आदम और हव्वा दोनों खा बैठे। हमारे यहाँ इस वाक्य के ऊपर लोग जो है वो
قصہ کرتے ہیں کہ جی وہ شیطان جو ہے اس نے اما حوا کو پھسلایا تھا اور اما حوا نے پھر آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا اور پھر وہ پھل کھا بیٹھے. اللہ نے اس کہانی کی تردید کی ہے, یہ ببلیکلی واقع ہے, یہ بائبل کی کہانی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا تھا اور وہ جب پھل کھا بیٹھے اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, پھر اللہ رب العالمین سے آدم نے کچھ کلمات سیکھے. اور وہ کلمات کیا تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف اپنی نعمتیں کی ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, اور یعقوب علیہ السلام, اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے. ان 12 بیٹوں سے جو 12 قبائل نکلے تھے یہ آگے چل کر کے جو ہے بنی اسرائیل کہلوائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے, فرعون سے ان کو نجات دینے کا اور سمندر پار کروا کر کے وہ سارا واقعہ, اور اس کے بعد پھر من سلوہ کا نزول جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے آسے کو ماریے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے وہاں سے پیدا کر دیے. یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کے باوجود یہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے, اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے ککڑی, مسور اور دال اور ان چیزوں کو پیدا کرے, ہم وہ کھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا جاؤ مشقت کے ساتھ تم اس زمین کے اندر جو ہے محنت کرو اور تم اس سے پھر کھانے والے بن جاؤ. اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک خصلت بد کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جو ان کے اوپر کتابیں نازل کی تھی انہوں نے اس کتابوں کے اندر تحریف کر دی. جو اللہ کا کلام ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اندر چیزیں لکھ کر کے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو لکھ دیتے تھے اور بعد میں کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور فرمایا جو لوگ ایسے کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی دنیا کے ساتھ محبت کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یہودی دنیا کے ساتھ اور دنیا کی زندگی کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اگر تم انہیں کہو کہ یہ موت کی تمنا کریں تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. فرمایا یہ دنیا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اور انہیں اگر 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تو ان کو بتا دو کہ اس کے بعد تمہیں موت ہی آنے والی ہے, اس کے بعد تمہیں رب کے پاس پیش ہی ہونا ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے مساجد کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے, جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے کسی کو روکتا ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور مسجدوں کے نظام میں جو گڑبڑ کرنے کی اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ شخص بہت بڑا ظالم ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سے ایک بڑی شاندار چیز یہ نقل فرمائی کہ یہ باپ اور بیٹا دونوں وقت کے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں ایک کام بڑے شوق سے کرتے تھے. ہم نے ان کو حکم دیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین, کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو, میرے گھر کو پاک کیا کرو. اس کی پاکی کے دونوں معنی علماء نے بیان کیے ہیں, ایک ظاہری پاکی اور طہارت بھی ہے, اور ایک اس گھر کے اندر سے نجاستوں کو اور بتوں کو نکال کر کے پاک کرنا بھی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ, اس دن جن خوش نصیبوں کو اللہ سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا معلق بالمساجد, جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہنے والا ہوگا, مسجدوں سے محبت کرنے والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے کچھ دن جب اسے نہ دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ وہ خاتون آیا کرتی تھی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے اس کے معاملے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے وہ فوت اس کو دفنا دیا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی قبرہا,
मुझे उसकी कब्र बतलाओ। अल्लाह के नबी उसकी कब्र पर गए और जाकर के उसकी कब्र पे उसके लिए दुआ फरमाई। ये वहां इस हदीस के दात उलमा ने लिखा है कि मस्जिदों के साथ मोहब्बत करना, मस्जिदों से सफाई करना, ये कितना बड़ा काम है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ का जिक्र किया है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया आना दुआ अभी इब्राहिमा, कि अल्लाह ने मुझे अपने बाप इब्राहिम की दुआ बना करके भेजा है। और उसके बाद अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के वक्त की एक फिक्र का तज़किरा किया है कि लोगों तुम्हें पता नहीं, जब याकूब के पास मौत आई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया और बच्चों को इकट्ठा करके आज के दौर की फिक्र नहीं थी कि मेरे बेटो तुम्हारे बिजनेस का क्या बनेगा, मेरे जाने के बाद तुमने कौन कौन सी चीजों को टैकल करना है, बल्कि पूछा ऐ मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरे जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे, तुम दीन किसके ऊपर कायम रहोगे। वो कहने लगे हम आपके और आपके आबा अजदाद के दीन पर ही कायम रहने वाले होंगे। उसके बाद आगे चल के दूसरा पारा शुरू हो जाता है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहवील किबला का जिक्र किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो आप बैतुल्लाह की तरफ ऐसे मुंह करके नमाज पढ़ते कि बैतुल्लाह भी सामने आ जाता और बैतुल मुकद्दस भी सामने आ जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना में आ गए तो उस वक्त 16 से 17 माह तक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और अल्लाह फरमाते हैं ये काम हमने क्यों करवाया, किस लिए करवाया, कि हम जान लें मन यत्तबि अर्रसूल, कि जब हम तहवील किबला का हुक्म देंगे तो कौन कौन लोग होंगे जो रसूल की पैरवी करने वाले होंगे। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का तज़किरा किया कि हमने तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया था। इस्लाम के इब्तिदा में रोजे फर्ज नहीं थे, मक्की जिंदगी के अंदर सिर्फ सहाबा इकराम अशूरा का रोजा रखा करते थे। लेकिन जब मदीने में आए तो दूसरी हिजरी के अंदर मुसलमानों के ऊपर बाकायदा रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। अल्लाह हमें इन रोजों को रख करके इनके हक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि अपनी मर्जी की बात को ले लिया और जो बात नफ्स पे गरां गुजरी उसको छोड़ दिया। ये सेकुलरिज्म का नजरिया है कि तुम दीन को जो है अपनी जात तक रखो, जब मुआशरे में दीन आएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लिबरलिज्म का नजरिया है कि तुम दीन को अपनी जात तक रखो, तुमने अल्लाह अल्लाह करनी है मस्जिद में बैठ के करो, ये मुआशरे में दीन नहीं आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जदीद नजरियात का आज से कई 100 साल पहले रद्द कर दिया। ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जहां भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए वहां पर सरेंडर कर दिया करो, अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दिया करो। अल्लाह मुझे और आपको दीन इस्लाम को सही समझ के उसके मुताबिक अमल की तौफीक